السلام علیکم۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل سندھ پاکستان کا ایک حصہ ہے؟ سندھ کا نام سن کر جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اسی چھوٹے سے ملک کا تصور ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ اسلام سے پہلے راجہ داہر کی حکومت کے زمانے میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کرتے تھے وہ سمت مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوا کے وسط اور راجپوتانہ، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور عرب مورخین اس سارے علاقے کو سندھ کہتے تھے۔ پھر یہ ملک اتنا قدیم ہے کہ اس کے متعلق یہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کب سے ہے اور اس کے نام میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی۔ پھر تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ آریہ آئے اس سے پہلے بھی یہاں پہ کچھ قومیں آباد تھی جن میں کچھ کول تھے، سنتھال تھے اور دراور جو یہاں کے قدیم باشندے تھے وہ بھی یہاں پر رہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی زبانوں میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ جو آریہ تھے وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدا وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں آریوں نے سندھ کے ادھر جتنے ملک فتح کیے انہوں نے سب کا نام سندھ ہی رکھا، یہاں تک کہ پنجاب کی سرحد سے آگے بڑھ گئے مگر نام میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ جب گنگا تک پہنچ کر رک گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا، مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو شہرت حاصل نہ ہوئی۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے ہے کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ اند سے اندیا ہوا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لیے وہ انڈیا بن گیا۔ سندھ کا ایک بہت ہی پرانا تاریخ دان مورخ جس نے پہلی کتاب سندھ کی تاریخ پر لکھی تحفۃ الاکرام، لیکن اس سے پہلے بھی چچ نامہ جو سندھ کی کتاب ہے وہ اس سے پہلے تھی اور یہ اس کے بعد تحفۃ الاکرام جو کتاب ہے اس میں میر علی شیر کانیہ کھٹوی نے اپنے مشہور کتاب تحفۃ الاکرام کے مقدمے میں سندھ کے نام پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ملک سندھ کا یہ نام حام بن نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہند کے بھائی سندھ کے نام پر مشہور ہوا۔ روئے زمین کے ممالک میں سے یہ 43ویں ملک کا نام ہے۔ پہلے اقلیم اس کے شمال سے اور دوسرے اس کے وسط سے گزرتی ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ تھی تاریخ، ابھی کچھ سندھ کے موجودہ حالات یا موجودہ حدود پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ سندھ کی موجودہ حدود یہ ہے کہ اس کے شمال کی طرف پنجاب اور بلوچستان، شمال مغرب کی جانب کو کوہ ہالار بلوچستان سے علیحدہ کرتا ہے، مشرق کی طرف ریاست جودھ پور، بھاولپور اور جیسلمیر، جنوب میں کچھ کا ریگستان اور بحر عرب کو ہالار اور بلوچستان ہے۔ سندھ کا کل رقبہ 54,408 میل اور 1,40,915 کلومیٹر ہے اور اس کی 24 اضلاع، 119 ٹاؤنز اور 108 یونین کونسلز ہے۔ سندھ کے مشہور شہر ہیں جن میں سے ایک ہے کراچی، حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، سانگڑ، کھیرپور، نوشہر و فیروز، بدین، تھرپارکر، لاڑکانہ، سکھر، روہڑی، ٹھٹا، شکارپور اور جیکب آباد۔ سندھ کا خطہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے کو بالائی سندھ اور دوسرے کو زیر سندھ کہتے ہیں۔ بالائی سندھ کو شمالی سندھ اور زیر سندھ کو جنوبی سندھ بھی کہتے ہیں۔ سرزمین سندھ میں جو دریا بہتا ہے اسے مہران اور دریائے سندھ بھی کہتے ہیں۔ یہ دریا ملک تبت کیلاش پہاڑ سے نکل کر کشمیر، پنجاب اور صوبہ سرحد سے چل کر مٹھن کوٹ کے قریب پانچھو دریا پنجاب میں شامل ہو کر کشمور شہر کے قریب سندھ میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں 700 میل بہہ کر کیٹی بندر کے متصل کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر میدانوں میں بہتا ہوا بحر عرب میں گرتا ہے۔ سندھ کی قومی زبان سندھی ہے۔ اس زبان کا رسم الخط عربی سے ملتا ہے۔ مختلف خطوں کے لہجے الگ الگ ہیں لیکن تلفظ میں شیرینت اور لہجے میں ایک دلکشی پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کی زبان جو ہے وہ بھی سندھ کی طرح بہت ہی زیادہ قدیم ہے اور اس کی بھی تاریخ بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ سندھ کی تاریخ پر آگے چل کے بہت سے ویڈیو میں بات کریں گے، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔